یہ اس پریس کانفرنس سے یا جو مدعا اٹھایا گیا ہے ان کی طرف سے، جس کا ذکر بھی عمران خان صاحب کے بیٹے قاسم خان نے بالکل کیا ہی نہیں ہے، یہ صرف اپنے آپ کو کور دینے کے لیے اپنی ناکام پالیسی سے، جو یہ جی ایس پی پلس سے پاکستان کو خدا نخواستہ اللہ کرے کہ نہ نکلے، لیکن ان کی جو پالیسیز ہیں وہ پاکستان کے مفاد میں نہ پہلے تھی، نہ اب ہے، نہ اس کے بعد ہوگی، کیونکہ یہ یہاں سے فارغ ہیں۔ تو ان پالیسیز کی وجہ سے خدا نخواستہ پاکستان کے نکلنے کا خطرہ ہے جی ایس پی سے۔ ابھی آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کریں عمران خان صاحب کی بیٹی کی، تو اس کے بعد جو ہے ہم باقی باتیں کریں گے۔ اس کو سٹاپ کریں، ایک منٹ سٹاپ کریں۔ میڈیا ریڈی ہے، آپ کور کرنے تھے، اگر آپ نے کیمرے وغیرہ میں جب آپ ریڈی ہو جائیں تو بتائیں تو ہم پلے کریں گے۔ شیئر بھی کر لیتے ہیں، یہ شیئر کر دیں گے، جو کور کر سکتے ہیں وہ کور کر لیں، باقی سب کو گروپ میں اور پرسنل نمبرز پہ مل جائیں گے۔ ہم میڈیا پہ بھی اس کو چلائیں گے، اپنے پلے کر دیں، آواز ذرا تیز کریں، تھوڑی سی خاموشی جی۔ ستم کی خطرناک لہر پر گہری تشویش کا اظہار کرتا ہوں۔ ہم ایک منظم مہم دیکھ رہے ہیں جس کے ذریعے معاشرے کے مخصوص طبقات کو غیر انسانی بنا کر خاموش کیا جا رہا ہے۔ میرے والد عمران خان تقریباً 1000 دنوں سے قید میں ہیں۔ وہ ایک ایسے نظام کا بنیادی ہدف بن چکے ہیں جو اختلاف رائے کو سیاسی اختلاف نہیں بلکہ ایک ایسا جرم سمجھتا ہے جسے ہر صورت کچل دینا چاہیے۔ میں نے اپنے والد کو 3 سال سے زائد عرصے سے نہیں دیکھا، انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، ایسی کال کوٹری میں جو سزائے موت کے قیدیوں کے لیے مختص ہے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین خبردار کر چکے ہیں کہ یہ غیر انسانی حالات اذیت کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہ محض غفلت نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا ظلم ہے جس کا مقصد ایک انسان سے اس کی عزت نفس چھین لینا ہے۔ یہ عدم برداشت صرف انہی تک محدود نہیں، پاکستان نے توہین مذہب کے قوانین کو مزید سخت کرتے ہوئے عمر قید تک کی سزائیں نافذ کی ہیں اور شہریوں کو دہشت گرد قرار دے کر نفرت کی فضا کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ ہم اس کونسل اور OHCHR سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان پر زور دے کہ وہ فوری طور پر اس ظلم و ستم کا خاتمہ کرے۔ پاکستان کو اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کی رائے پر عمل کرنا ہوگا اور میرے والد سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرنا ہوگا۔ شکریہ۔ ویڈیو آپ نے دیکھی، اس میں کہیں پر بھی پاکستان کو جی ایس پی پلس سے نکالنے کا ذکر نہیں کیا گیا۔ یہ ان کو خدشہ ہے جو جعلی حکومت ہم پر مسلط کی گئی ہیں کہ ان کی ناکام پالیسیز کی وجہ سے شاید پاکستان کوالیفائی نہ کر پائے، کیونکہ جو یہاں پر جمہوریت کا بیڑا غرق کیا گیا ہے، جوڈیشری کا بیڑا غرق کیا گیا ہے، انسان کی جو انسانی بنیادی حقوق ہیں ان کو پامال کیا جا رہا ہے، رول آف لا کو پامال کیا جا رہا ہے، کرپشن جو انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ کی رپورٹ ہیں، IMF کی رپورٹ ہیں، 5300 ارب روپے کی وہ رپورٹ کر رہا ہے۔ اور انوائرمنٹل پروٹیکشن آپ سب نے دیکھا اسلام آباد میں جو اپنی سوسائٹیز کے لیے انہوں نے درخت کاٹے، اور جو تو یہ ساری ان کی غلطیاں ہیں، اور لیکن ہم پھر بھی جو ہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان جی ایس پی پلس کے لیے کوالیفائی کریں، پوری دنیا میں پاکستان کے ایکسپورٹس ہوں اور پاکستان ترقی کریں، لیکن ان کا یہ ارادہ بالکل نہیں ہے۔ یہ جو ہیں صرف سیاسی انتقام اور نفرت اور بغض اور انا میں تمام پالیسیز پر عمل کر رہے ہیں، جس کا نقصان صرف اور صرف پاکستان کو ہوگا، کیونکہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور 3 سال سے آپ نے دیکھا انہوں نے جو جبر کیا، فسطائیت کی، جو ظلم کیا پاکستان تحریک انصاف اور اس کے کارکنوں پر، ان کی لیڈرشپ پر، اور اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہیں اسی جگہ کڑی ہیں، مزید مضبوط ہو کر ابھری ہیں۔ تو یہ ان کی خام خیالی ہیں۔ تو بہرحال یہ آپ سب کو بتانا ضروری تھا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
CM سہیل آفریدی صاحب نے بڑے مدلل انداز میں ویڈیو بھی آپ کے سامنے پیش کی اور اس کے بعد بڑے مدلل انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے GSP+ کے حوالے سے. میں صرف اتنا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب قاسم خان صاحب نے خطاب کیا وہاں پہ، اس کے بعد نون لیگ کی جو سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے جو چور دروازے سے اقتدار پہ براجمان ہے، 17 سیٹوں کے زور پہ یہ پورے پاکستان پہ عذاب کی طرح مسلط ہے. ان کے کچھ وزراء اور ان کے کچھ صحافی جو ان کے پے رول پہ ہیں، انہوں نے اس چیز کو ٹویسٹ دی اور GSP+ کا کہہ کے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی. عظمیٰ بخاری صاحبہ نے پریس کانفرنس کی، وفاقی وزیر برائے اطلاعات عطا طاہر صاحب نے پریس کانفرنس کی. ہم چیلنج کرتے ہیں پوری نون لیگ کو اور جو لوگ اس بیانیہ کو ٹویسٹ کرنے میں ملوث ہے کہ ایسا کوئی کلپ لے کے آئے، ایسی کوئی ٹویٹ لے کے آئے سامنے جس میں قاسم خان صاحب نے GSP+ کی مخالفت کی ہو یا اس کو نقصان پہنچانے کی انہوں نے کوشش کی ہو. میں تمام میڈیا کے سامنے ان کو چیلنج کر رہا ہوں. یہ روز آ جاتے ہیں اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں اور ہماری چینلز بھی ان کو لائیو کور کرتے ہیں. عظمیٰ بخاری صاحب جس کو ہم سیریس ہی نہیں لیتے، پہلے وہ پیپلز پارٹی میں تھی تو ان کی ایک سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ نواز شریف را کے ایجنٹ ہے. اب وہ عظمیٰ بخاری کا وہ بیان صحیح ہے یا آج والی عظمیٰ بخاری کے جو بیانات ہیں وہ صحیح ہے؟ یہ لوگ برتی کیے گئے ہیں. یہ جب پیپلز پارٹی میں تھے تو نون لیگ پہ ان کی الزامات تراشی ہوتی تھی، آج نون لیگ میں ہے تو یہ تحریک انصاف پہ الزام تراشی کر رہے ہیں، عمران خان صاحب پہ کر رہے ہیں، سہیل آفریدی صاحب پہ کر رہے ہیں. ان کی سیاست 9 مئی سے شروع ہوتی ہے، 26 نومبر پہ ختم ہو جاتی ہے. انٹرنیشنل ایشو ہو یا نیشنل ایشو ہو، عمران خان سے شروع ہوتی ہے اور سہیل آفریدی پہ ختم ہو جاتی ہے. ان کے اگر وفاقی وزیر ہو یا صوبائی وزیر ہو، سب کا ایک جیسا حال ہے. ان سے آپ پنجاب کی پرفارمنس کی بات کریں یا ان کی اپنی وفاقی حکومت کی پرفارمنس کی بات کریں تو یہ عمران خان سے شروع ہو جاتے ہیں اور تحریک انصاف پہ ختم کر دیتے ہیں. اگر آج فگرز آپ دیکھ لیں تو پاکستان میں آج بے روزگاری پاکستان کی بلند ترین سطح پہ ہے. گردش جتنے قرضے لیے گئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں اتنے قرضے نہیں لیے گئے. پیٹرول بم آپ کے سامنے ہے. اب سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں تو غریب آدمی کیا کرے گا؟ یہاں تو کووڈ آیا تھا، عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، پوری دنیا متعارف تھی جو پاکستان نے اس ٹائم اسٹریٹجی اپنائی تھی. ہم نے تو کووڈ میں بھی ایسے حالات نہیں دیکھے جو ابھی انرجی کرائسس کی صورت میں آپ کے سامنے ہیں. PSL میں کراؤڈ بند ہے لیکن میڈم رانی خود وہاں پہ موجود ہے. کل IPL ہوا ہے، وہاں پہ تو کراؤڈ تھا. PSL میں کراؤڈ ہی نہیں ہے. PSL میں بھی اب کلاسز ہے. ایک غریب کلاس ہے جو گراؤنڈ کے قریب نہیں جا سکتی، ایک میڈم رانی والی کلاس ہے جو وہاں پہ اپنے بچوں شریف فیملی کے سمیت وہاں موجود ہوتی ہے. پھر ان کی کفایت شاری دیکھیں کہ وزیر اعظم کراچی جاتا ہے ایک شادی کی مبارکباد کے لیے اور ایک دعا پہ 37 گاڑیوں کا قافلہ آپ نے دیکھا ہوگا. کیسی کفایت شاری ہے؟ 5 کروڑ کا خرچہ ہوا اس وزٹ پہ. کفایت شاری یہ یا کفایت شاری صرف غریب کے لیے ہے؟ کفایت شاری وہ ہے جو خیبر پختونخوا کی حکومت نے سٹیپس لیے ہیں. واحد خیبر پختونخوا کی حکومت تھی اور واحد CM سہیل آفریدی تھے جنہوں نے اپنے عوام کا سوچا. اور جو اسٹریٹجی ہم نے بنائی وہ وفاقی حکومت بھی اس کی کاپی کر رہے، ہمیں خوشی ہے. اور سندھ حکومت بھی کر رہے، ہمیں وہ بھی خوشی ہے. کسان کا جو ہم ابھی گندم کی کٹائی میں جو 55 روپے کا اضافہ ڈیزل کا ہوا ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت اٹھائے گی. یہاں پہ 11 ارب کا جہاز خریدا گیا، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. 9 کروڑ کی سینٹ کے چیئرمین کے لیے گاڑی خریدی گئی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کو. 53 ملین کی پچھلے دنوں مریم نے اپنی کیبنٹ سے بیوروکریسی کے لیے وزراء کے لیے گاڑیوں کی سمری اپروو کی، کوئی شور و ویلا نہیں ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت نے 4 ارب روپے جو تیراک کے آپریشن کے لیے وہاں پہ لوگوں کو فیسیلیٹیشن کے لیے رکھے تھے وہ ویلا بڑھا تھا. 5300 ارب کی کرپشن ہوئی، کسی کو کوئی غم نہیں ہے. 19 ملین پاؤنڈ کا جو کیس تھا جس میں عمران خان صاحب جیل میں ہے، وہ پیسے شہباز شریف کی حکومت کو مل گئے ہیں اور اس خان صاحب جو ہیں ابھی بھی جیل میں ہے اس کیس میں.
وہ جو 19 ملین پاؤنڈز آپ کو مل گئے جو 70+ ارب روپے بنتے ہیں, اسی میں سے کوئی سبسڈی دے دے اس حکومت کو, اس عوام کو. کسی ملک نے 6% سے زیادہ تیل مہنگا نہیں کیا, یہاں پہ 20% بڑھا دیا گیا. سمری بھی خود بناتے ہیں, خود ریجیکٹ بھی کر دیتے ہیں, رات کو خطاب بھی کرتے ہیں اور واہ بھی کرتے ہیں. اور میڈیا سے بھی ہمیں گلا ہے کہ آپ تمام لوگوں کو, آپ عظما بخاری جیسی بڑھتی کی ہوئی وزیر کی پریس کانفرنس کو آپ لائیو کور کرتے ہیں. یہاں پہ سی ایم سہیل آفریدی صاحب کو سکرین نہیں ملتی. تو بات بڑی واضح ہے کہ جو نعرہ ہمارا تھا کفایت شاری کا, اس پہ خیبر پختونخوا کی حکومت مکمل طور پہ جو پلان ہم نے دیا وہ ہم انشاءاللہ اچیو کریں گے. اور بشرا بی بی کا ذکر کیا, سہیل آفریدی صاحب نے پچھلے 1 مہینے سے ان کی ملاقات بند ہے, ان کو آئسولیشن میں ڈالا گیا ہے. خان صاحب کو بھی آئسولیشن میں ڈالا گیا ہے. جب خان صاحب آئسولیشن میں گئے ہیں تو ان کی آنکھ کا مسئلہ بنے ہے, جسٹ لائک بشرا بی بی کا بھی بن رہا ہے. آپ نے ڈاکٹر عارف کی رپورٹ پڑھی ہوگی, آج صحافیوں نے ٹویٹس بھی کیے ہیں. اب اس طرح ہم نہیں ہونے دیں گے. ہم ہر چیز میڈیا کے سامنے رکھیں گے, چاہے وہ پنجاب کی پرفارمنس ہو, فیڈرل حکومت کی پرفارمنس ہو. میں تو چیلنج کرتا ہوں, آج پھر چیلنج کر رہا ہوں, میرے سی ایم یہاں موجود ہیں, ان کے سامنے میں یہ چیلنج دے رہا ہوں کہ آئیں پنجاب حکومت اپنی 12 سال کی پرفارمنس لے کے آئیں, ہم بھی لے کے آتے ہیں, دیکھتے ہیں کس نے کتنا کام کیا, کتنے وسائل کس کو کتنے ملے. ہمیں تو اپنا شیئر نہیں مل رہا. 4752 ارب روپے ابھی بھی ہمارے ان کے ذمہ ہیں. اس کے باوجود ہماری پرفارمنس ان سے بہتر ہے. ہم وہاں دہشت گردی بھی ہے, دہشت گردی ان کی پالیسیز کی وجہ سے ہے. بند کمروں میں جو فیصلے کرتے ہیں انہی کی وجہ سے ہیں. ایسے لوگ ہمارے ریجن کے فیصلے کرتے, کبھی انہوں نے خیبر پختونخوا دیکھا بھی نہیں ہوگا. بند کمرے میں سوٹ پہن کے آپ فیصلہ کر لیتے ہیں اور وہاں پہ امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں. تو تمام تر چیزوں کو ہم انشاءاللہ ہر ہفتے اب میڈیا کے سامنے رکھیں گے, پوری قوم کے سامنے رکھیں گے. جہاز کا ایشو ہو یا ان کی 5300 ارب کی کرپشن ہو, یہ قوم اب نہ بھولے گی اور نہ ہم بولنے دیں گے. بہت شکریہ آپ سب کا. کسی کا بھی کوئی وزیر اعلیٰ صاحب علامہ وزیر ہوں, آپ نے بات کی, یہ جو قاسم خان صاحب نے بات کی ہے ادھر اقوام متحدہ برائے انسانی حقوق کونسل میں, تو اگر GSP+ سے پاکستان کا نام نکل جاتا ہے, اللہ نہ کرے کہ نکل جائے, تو ذمہ دار کون ہوگا؟ اور ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا ہاؤس سے عملے کی تبادلے کی وجہ کیا ہے, کیوں آپ نے یہ سب کچھ کیا؟ اور ساتھ ساتھ یہاں پر بھی اسلام آباد میں بھی اور ملک بھر میں بھی پختونوں کے خلاف خاص کر ایک کریک ڈاؤن جاری ہے, تو آپ کا ان چیز کو روکنے کے لیے رائے عمل کیا ہوگا؟ اچھا, سب سے پہلے تو اگر خدا نہ خواستہ GSP+ سے پاکستان نکلتا ہے یا کوالیفائی نہیں کر پاتا, تو یہ ساری ذمہ داری جو ہیں وفاق کی جعلی حکومت پر ہی آئے گی, کیونکہ ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے پاکستان دن بدن جو ہیں وہ نیچے جا رہا ہے اور تباہی کی طرف جا رہا ہے. لیکن ان کو فکر ہی نہیں ہے. جو ان کو لائے ہیں ان کو بھی کوئی فکر نہیں ہے پاکستان کی, کیونکہ وہ صرف اور صرف جو ہیں بغض عمران خان میں, عمران خان صاحب کے ساتھ نفرت میں اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ ان کو یہ دکھائی نہیں دے رہا کہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے. ان کو یہ دکھائی نہیں دے رہا کہ پاکستانی عوام چاہتی کیا ہے. پاکستانی عوام ان کے چہرے بھی نہیں دیکھنا چاہتی, ووٹ تو دور کی بات ہے, ان کے سامنے بھی نہیں آنا چاہتی پاکستانی عوام. تو اگر پاکستانی قوم ان کو نہیں چاہتی اور ان کو زبردستی مسلط کیا گیا ہے, اور پھر جو ہے تمام چیزوں کو رونتے ہوئے, جمہوریت کو رونتے ہوئے, فریڈم آف سپیچ کو رونتے ہوئے, جو ہمارے احتجاج آئینی اور قانونی حق ہیں وہ ہو, ان پر گولیاں چلا کر اس کو رونتے ہوئے, ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرتے ہوئے, جو کرپشن ہے وہ کرتے ہوئے, 5300 ارب روپے کی کرپشن انٹرنیشنل رپورٹس میں ہیں, IMF کی رپورٹس میں ہیں, ہم نہیں کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں. یہ تو ذمہ داری پھر ساری ان پر آئے گی, پاکستان تحریک انصاف پر نہیں آئے گی. ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں اور سدھر جائیں. دوسرا, خیبر پختونخوا میں جو بھی پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی ہے تو میرا صبح میری مرضی. اچھا جی, گرفتاری کے حوالے سے وزیر اعلیٰ صاحب, جو ملک بھر میں ایک کریک ڈاؤن جاری ہے, خاص کر اسلام آباد میں حد سے زیادہ یہ چیز ہو رہی ہے. اچھا, یہ صرف اسلام آباد میں نہیں, یہ ملک بھر میں ہو رہی ہے, اور اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں.
جب عمران خان صاحب کو 9 مئی کو اریسٹ کیا گیا اس کے بعد بھی ان کا یہی رویہ تھا پختونوں کے ساتھ. جب میں لاہور گیا، لاہور سے واپس آیا تو پورے پنجاب میں بھی پختونوں کے ساتھ یہ رویہ رکھا گیا. جب میں سندھ گیا تو کراچی میں بھی پختونوں کے ساتھ یہ رویہ رکھا گیا. تو یہ جو جعلی حکومت ہے وفاق کی اور اس کو لانے والے جو ایک مائنڈ سیٹ ہے جو ہمیشہ سے پختونوں سے تعصب رکھتے ہیں، جو ہمیشہ سے پختونوں کو محروم رکھنا چاہتے ہیں، یہ ان کی ہی پالیسی ہیں اور ان کی اس پالیسی سے نفرتیں بڑھیں گی. ان پالیسی سے جو یہ مسلسل اپنائے ہوئے ہیں اس سے جو ہیں لوگوں میں تفریق آئے گا، ان سے نفرت مزید زیادہ ہوگی اور اس سے جو ہے پاکستان کو نقصان ہوگا. تو ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اس طرح کا کوئی بھی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے پاکستان تقسیم ہو.